الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں غلط فہمیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں نے اس غلط طریقے کو دین کا نام دے دیا ہے، اور طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں اس قدر جہالت پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات سائل کا سوال سن کے کہ جس کے ساتھ طلاق کا معاملہ پیش آیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ دل خون کے اثر ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کام جسے خالص دین سمجھ کر ایک عالم دین کی موجودگی میں کیا تھا، سنت نکاح ایک خاص مذہبی کام سمجھ کر، ریلیجس میٹر سمجھ کر اس کو پراپر اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا تھا، مگر all of sudden اس کو اس طرح توڑا ہے، اس طرح ختم کیا ہے جو شریعت کے سراسر خلاف ہے، اور اس کا نقصان دنیاوی بھی ہے دینی بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ طلاق جو تھی زمانہ جاہلیت میں، تفسیر میں لکھا ہے طلاق مرتان کی کہ طلاق 2 بار تک ہے، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار تک ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق دینے کی کوئی لیمٹ نہیں تھی، لوگ 1 طلاق دیتے، جب عدت پوری ہونے لگتی رجوع کر لیتے۔ رجوع کسے کہتے ہیں؟ شوہر زبان سے کہتے میں نے رجوع کیا، زبان سے نہیں کہا، اس نے میاں بیوی والا تعلق کام کر لیا، تو یہ بھی فقہاء نے بتایا کہ رجوع کے کام ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ جب عدت پوری ہونے لگتی رجوع کر لیتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 5 6، کوئی لیمٹ نہیں تھی۔ ان کے نزدیک طلاق کب مانی جاتی تھی کہ 1 طلاق دی اور پوری عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق شمار ہوتی تھی۔ زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، جب عدت پوری ہونے لگے گی رجوع کر لوں گا، اسی طرح تمہیں تنگ کرتا رہوں گا اور تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، جن میں سورہ بقرہ کی یہی آیات مبارکہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اور اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ وہ ایک پورا طریقہ، پورا بیان علماء کرام سے آپ نے ابھی بھی سنا، ویسے بھی لوگ واقف ہیں۔ میرا موضوع یہ تھا کہ 3 کی بجائے 1 طلاق دیں۔ The topic which I chose and it's written on the posters as well. Only give
one divorce instead of 3. मतलब कि जब मजबूरी बन गई है, नौबत तलाक तक आ गई है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो कैसे तलाक देनी है, ये आज का मौजू है, ये टॉपिक है। इसका बयान कहां पर मिलेगा? कुरान पाक पारा 28 में, सूरत का नाम है सूरह तलाक। क्या नाम है? पूरा चैप्टर इन द होली कुरान है, कंप्लीट चैप्टर विद 12 वर्सेस है। द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ सूरह तलाक, उसमें तलाक देने का तरीका बयान है। मगर आज के मुसलमान को 40 साल, 50 साल, 60 साल का हो गया, उसको ये पता नहीं है कि तलाक देने का दुरुस्त इस्लामी तरीका क्या है। जिस तरह किबला फराशवी साहब ने इजहार फरमाया कि 41 ईयर में फर्स्ट टाइम एवर तलाक कॉन्फ्रेंस का टाइटल एक प्रोग्राम देखा है, शिरकत की है, तो ये हमारी प्रायोरिटीज को मतलब हाईलाइट करता है, बताता है कि हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, वो महदूद है। मतलब 11वीं शरीफ है तो उसका मतलब है कि सिर्फ हुजूर को से पाक रहमतुल्लाह अलैह के फजाइल पे बात होगी, दूसरी बात नहीं होनी। इसी तरह दीगर जो इल्जाम हम मिलाते हैं, और मिलाद में ये मेरे जाती तजर्बा भी है, हर बार जब भी रबीउल अव्वल तशरीफ लाता है तो हम मिलाद मनाने के जवाज पर ही बयान करते हैं। यही जो मैंने दानिस्ता कहा है कि ये थोड़ा इसमें चेंज हमें लाने की जरूरत है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे ब्रदर शेख इसरार साहब ने बताया कि we need to give them Islamic environment, not the Pakistani or Indian environment. इस्लामिक एनवायरमेंट है वो दीन फितरत है। इस्लाम का जो निज़ाम है वो ज्यादा नेचुरल बंदे की जरूरियात का ख्याल रख के बनाया गया है। अगर हम इस्लामिक एनवायरमेंट खुद पर घर में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये परेशानियां, ये तकलीफें नहीं होंगी। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा। सैयदी आला हजरत ने कंजुल ईमान में इसका यूं तर्जुमा फरमाया कि ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर उन्हें तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो। दो चीजें हैं कि जब नौबत तलाक तक आ गई है, हमारी सोसाइटी में बाज ऐसे भी जाहिल लोग हैं जो तलाक का ही इनकार करते हैं। वो जो उनका जहन ये है कि वन वाइफ फॉर लाइफ, नो चॉइस, ये टोटल गैर इस्लामी बात है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उलमा किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। और वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, द ओनली वन सहाबी मेंशन्ड बाय नेम इन द होली कुरान, वो है हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उनका भी एक वाकया बयान है सूरह अहज़ाब में, गालिबन 37 वर्स है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। उनको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे, वो बड़े पायस थे, बड़े नेक थे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ फरमाया, मगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। दोनों ने कोशिश की, समझौते की, मगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। फिर पूरी आयत मुबारक है, उसमें और भी कई अहकाम हैं। एक जो मैं पॉइंट आपकी तवज्जो चाहूंगा वो ये है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत ज़ैद को इजाजत दी गई, उन्होंने तलाक दी। और बाद में जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इद्दत पूरी होती है, वही ज़ैद जो साबिका शोहर हैं
نبی پاک کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس با ادب سر جھکا کر، تفسیر میں لکھا ہے سر جھکا کر پیغام دیتے ہیں اور یہ میسج پاس آن کرتے ہیں، اور یہ ایک عملی ڈیمونسٹریشن ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کہ چھوڑنا ہے بیوی کو، ایسے نہیں چھوڑنا کہ گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس کی پسلیاں بھی توڑ دی، نہ چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ، یعنی کہ جو احسن طریقہ ہے اس کے ساتھ، کہ پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کوشش، ٹرائی ٹو کمپرومائز۔ اگر نہیں ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کوشش کرو برادری اکٹھی ہو جائے، برادری میں سے لڑکی والوں کی طرف سے ایک منصف، سمجھدار، نیک بندہ وہ آگے آئے، لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم آگے آئے، دونوں بیٹھ کے میاں بیوی کی بات سنیں، صلح کی کوشش کریں، ہو جاتی ہے بہت اچھا، اگر نہیں ہوتی اور دونوں سمجھتی ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، نو پرابلم۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ طلاق ناپسندیدہ ہے، یہ ہے بلا وجہ، اور جب وجہ بن گئی ہے کہ طلاق ہی ذریعہ اذیت بن گیا ہے، پریشانی بن گئی ہے، اور لائف جو ہے وہ مزریبل ہو گئی ہے، اور دونوں کی خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، گھر کا سکون تباہ ہو گیا ہے، اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے، it is permissible to divorce، جب آپ کے پاس چوائس نہ ہو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق بھی دوسرے گاؤں میں جا کے لکھنی ہے کہ کہیں ہمارے گاؤں پہ کوئی آفت نہ نازل ہو جائے، ان کو آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن سے دکھائیں۔ یہ کوئی روایت حکایت نہیں ہے، مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے تو اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ ان کی عدت کا حساب رکھو۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ عورت کو ناپاکی کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں طلاق دینا گناہ ہے، رجوع کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ مسٹیک ہوئی تھی، اس وقت یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ سوال لے کر حاضر ہوئے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دو، حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینی، مگر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حیض کے دوران بھی طلاق ہو جاتی ہے، شمار ہوگی تو رجوع ہوگا نا، جو سرکار نے فرمایا رجوع کر لو، وجہ یہ تھی کہ طلاق ہو گئی تھی، مگر چونکہ ایک ہوئی تھی، صحابی تھے، کوئی جاہل کموار نہیں تھے کہ جو 3 کٹھی دے دیتے، انہوں نے صرف ایک دی تھی، فائدہ کیا ہوا، رجوع کا چوائس تھا، رجوع کر لیا۔ پھر سرکار نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم اسے روکو، جب پاکی کے دن آئیں جماع کرنے سے پہلے ایک طلاق دو، ایک کا لفظ نہیں ہے مگر صرف یہ لفظ ہے کہ طلاق دو، تو مراد اس سے کیا، ایک طلاق دو۔ یہ آیت مبارکہ میں مکمل کرتا ہوں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس سے بعد میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، یہ طلاق کے بعد کا بیان ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدیں سے آگے بڑھا
بے شک اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ناپاکی کے دنوں میں طلاق دی اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا, کیونکہ اس نے گناہ کمایا اور گناہ کی سزا عذاب ہے, دوزخ کا عذاب ہے. اور اسی طرح یہ ہے اس کا بیان کہ 3 طلاقیں نہ دو, 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے, ناجائز ہے, بعض کتابوں میں حرام کا لفظ ہے, مگر تینوں باقی ہو جاتی ہیں جیسے علماء نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہ قرآن ہمیں ٹیچ کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دینی, ناپاکی کے دنوں میں طلاق نہیں دینی. کیا مطلب کہ طلاق دینی ہے سوچ سمجھ کر دینی ہے. پنجابی میں کہتے انے واہ نہیں دینی. Think before you speak. Think before you speak. This is religious matter. یہ آپ کا قانون نہیں ہے, یہاں کوئی دادا گیری نہیں ہے. Do whatever you like. نہیں نہیں نہیں, اسلام ہے, مسلمان ہو, تم نے ایک کیا کہتے ہیں کمٹمنٹ کی ہے. I will obey the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. You must abide by the law of Islam. دنیاوی قانون کی کتنی پابندی کرتے ہیں. کیمرہ آ رہا ہے, سپیڈ سلو کر دی, بچے کو تھپڑ بھی نہیں مارنا کیوں پولیس آ جائے گی. ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے, ہونا بھی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ اوور سپیڈنگ کر کے پوائنٹس لگوا لو اور بین ہو جاؤ, یہ میرا میسج نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ جس طرح یہاں دنیاوی معاملات میں جو لینڈ لارڈ کو سیکھتے ہیں نا, دوستوں سے پوچھتے ہیں نا, اسی طرح کوئی دینی پریشانی ہو علماء سے پوچھو, پلیز پوچھو. طلاق دینے سے پہلے بھی علماء سے پوچھو. حضرت علامہ شیخ الحدیث کا تفسیر غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیان القرآن میں ایسی بات لکھ کر گئے ہیں, پرسوں سے میں نے پڑھی ہے, یقین کرے کہ وہ فیلنگ میں محسوس کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ 38 سال ہو گئے ہیں, لوگ 3 طلاقیں دے کر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کچھ کرو. اب مولوی کیا کرے؟ قرآن کا فتویٰ ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا, اگر دوسرا مرد طلاق دے صحبت کے بعد, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, اور شرط ہے إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. ایسے نہیں ہے. یہ جو حلالہ کا لفظ مس یوز ہو رہا ہے, یہ لوگوں کو خوف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. سورہ بقرہ رب کائنات کا فتویٰ ہے اور اللہ کا قانون ہے. یہاں پر ایک بات میڈیا کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے, because he made the mistake. آگے بیان ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. عورت کی مرضی ہے, عورت اگر چاہتی ہے واپس آنا, she can come back. اگر نہیں چاہتی, nobody can force her. قرآن نے اس کو مجبور نہیں کیا, قرآن نے اس کو ترغیب نہیں دلائی, قرآن نے اس کو واجب نہیں کہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے, دوسرے مرد سے نکاح اور پھر طلاق لینی, پھر پہلے کے پاس آنا ہے. علماء بتاتے ہیں یہ عورت پر واجب نہیں ہے, she don't have to. اور میں کہتا ہوں she shouldn't. جس نے پہلے قدر نہیں کی ہے وہ دوسری بار کیا قدر کرے گا؟ Habits cannot be changed. سپاں دے پت متر نہیں باندھے, پویں چوڑیاں دودھ پلائیے. میننگ کہ جو ایک سنیک ہے, he will only do is biting. He will never be your friend. تو اسلامی خاتون جو ہے, بہنیں جو ہیں, ان کے لیے اسلام یہ پابندی نہیں لگاتا. اسلام is not forcing her to do حلالہ, مگر شرائط پوری ہوں, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, وہ پایا جائے, اجازت ہے. وہ اس پہ بھی لوگ مذاق بناتے ہیں.
اس کا کیوں مذاق بناتے ہیں؟ ونس اگین پاکستانی کلچر، دس از ناٹ اسلامک کلچر. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں علماء کی موجودگی میں ایک بات بڑے ادب سے، اور آپ نے بھی پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، ود utmost respect. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، she was married to 2-3 different blessed top level companions. ان کے بارے میں عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب عجائب القرآن اس میں غرائب القرآن میں لکھا کہ ان کی والدہ دنیا کی سب سے افضل ساس ہیں. کیوں؟ کہ ان کی ایک بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور یہ حضرت اسماء جو کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، یہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی. اب ہو سکتا ہے ترتیب میرے ذہن میں صحیح نہیں رہی، پھر یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں گئی، غالباً ان کا ذکر ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نو پرابلم، بیکاز حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، عدت گزاری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، عدت گزاری، پھر انہوں نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیا. کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے کہ ہم خود اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے رخصت کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے وہ حلال ہو گئی. اسی طرح سے بالکل سمجھانے کے لیے اگر کوئی تحلیل شرعی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتی ہے، دس از ناٹ اگینسٹ اسلام. یہ بھی ایک بہت بڑی لوگ اس پہ بھی باتیں کرتی ہیں. تو بیان کو سمیٹتے ہوئے میں یہ آخری جو جملے ہیں ان پہ غور کر لیجئے. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نہیں معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ جب طلاق دینی ہے تو 3 نہیں دینی، صرف 1 دینی ہے. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر پر اس کا مکان، اس کا کپڑا، اس کا کھانا لازم ہے. طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ kick her out of the house. I don't have to pay for anything. No, no, no. You have to pay and you must pay during the time of iddah. یہ اسلامک لو ہے. اور عورت پہ بھی واجب ہے کہ گھر میں رہے، باہر she cannot step out of the house unless it's needed, medical reason or something else. مسئلہ بتانے کا یہ ہے شوہر پر عدت کا نفقہ، اور پھر یہ جو ٹائم ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہے عدت کا نیئرلی 3 منتھ ہے جیسے، تو یہ ہے اس کا بینیفٹ کہ ایوری ڈے تھنکنگ ٹائم ہے. آج بھی ریویو کر سکتے ہو، دن گزر گیا آج بھی ریویو کر سکتے ہو، مہینہ گزر گیا اب بھی ریویو کر سکتے ہو. دس از دا لاسٹ ڈے. اگر وہ حائضہ عورت ہے، حیض کا آخری دن ہے، اسٹل ہیو اے چوائس، رجوع کر لو، نہیں کرنا نو پرابلم، نکاح ختم ہو گیا، اب وہ آزاد ہے. کتنی طلاقیں ہوئی تھیں؟ جسٹ بائی 1، 1 طلاق سے. چوائس دیکھیں، لائف ٹائم چوائس ہے، اینی ٹائم دوبارہ نکاح کرے بغیر حلالے کی. یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے. قرآن حلالے کی تعلیم نہیں دے رہا، ترغیب نہیں دے رہا. تعلیم بمانا ترغیب، چوائس دے رہا ہے. مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، مگر تینوں واقع ہوتی ہیں. طلاق کے لیے 1 بار کہنا کافی ہے، 3 ضروری نہیں ہے. 3 بار طلاق دینا وہ بھی اکٹھی ضروری سمجھ کر جہالت ہے، حماقت ہے، نو ڈاؤٹ. تو جو کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے. مگر ہم نے کانفرنس رکھی ہے یہ پیغام دینے کے لیے
UK لیول پہ نام دیا ہے، اے کاش ورلڈ لیول پہ ایسی کوئی تحریک چلے کہ دنیا بھر کے علماء اس طرح لوگوں کو، پبلک کو، علماء مساجد اس طرح اپنی مساجد میں جمعہ کے خطبوں میں ایجوکیٹ کریں. اور پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، کم ٹو دا اسکالرز، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں بیفور یو ڈو اینی تھنگ. جو پلاننگ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، آبویسلی فیملی کے ساتھ، تو تھوڑا کسی عالم دین سے بھی رابطہ کر لیا کریں. یہ جو میں کرنے لگا ہوں whether it is permissible or not، یہ بھی دیکھ لیا کریں. especially when it comes to the religious matters. تو اپنی اس میں من مانی نہ کریں. تو ایک طلاق کا بینیفٹ پتہ لگ گیا کہ عدت کے دوران رجوع، عدت گزر کی لائف ٹائم چوائس ہے، وداؤٹ حلالہ دوبارہ نکاح نئے سرے سے اکمال کے ساتھ. اور اگر نہیں کرنا دوبارہ نکاح تو عورت کسی اور سے نکاح کرے، نو پرابلم، شی از ٹوٹلی فری. تو 3 کے نقصان پتہ چلے، 3 کا نقصان پتہ ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا نقصان فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بائنا مغلظہ، وداؤٹ حلالہ کوئی واپسی کی صورت نہیں ہے، اور حلالہ عورت پر کمپلسری نہیں ہے. شی ڈونٹ ہیو ٹو، وہ آزاد ہے اس مرد کی قید سے. اینڈ شی شوڈنٹ کم بیک. اگر اس کی مرضی ہے، if she wants، تو اسلام اس کو چوائس دیتا ہے. اور اگر وہ اس چوائس پہ عمل کرتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، نکاح بشرط تحلیل نہیں، تو وہ الاؤڈ ہے، پرمیسیبل ہے. آخری بات وہ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ میں نے چند علماء کرام سے مشاورت کی ہے. ان کے مشورے سے برلے میں اسلامک شریعہ کونسلنگ یہ انشاءاللہ تعالی میں کیا کروں گا. اگر کسی کا طلاق کا کوئی ایشو ہو یا اسلامی لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، میرا نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پراپر اسلامک وے اس کو گائیڈ کیا جائے گا. جو مسائل مجھے معلوم ہے عرض کروں گا، نہیں پتا تو ماشاءاللہ جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ بھی علماء اکرام میرے کانٹیکٹس میں ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کروایا جائے گا. کئی صورتوں میں علماء کے ساتھ میٹنگ آپ کی رکھی جائے گی. جسٹ ان کیس اللہ نہ کرے کسی کی خلو کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، we will address and we will deal the issue as well.